اردو آواز ٹی وی. Welcome back in part 2 with the life story of Chaudhry Abdul Mannan Darwish VIP گپ شپ ایپیسوڈ 7 کے پارٹ 2 میں آپ کی ہوسٹ نصرت جہاں آسٹریلیا سے. اس ایپیسوڈ کے پارٹ 1 میں ہم نے جانا اپنے مہمان کا تعارف اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذکر کیا ان فسردہ نظریات کا جو معذوری سے متعلق عموماً ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. دوستو، اگر آپ بھی ویژولی امپیئرڈ پرسن ہیں، اپنی لائف سٹوری اپنے دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر +614802132265 اور ای میل ایڈریس urduawaztv@gmail.com. اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز آپ اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنے اس چینل اردو آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے تو ہماری لیٹسٹ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں گی. اب اس پارٹ میں ہم سنیں گے عبد المنان درویش صاحب سے کہ جب وہ مدرسے میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے گئے تو وہ کون سے واقعات ہیں جن کا ذکر کر کے آج بھی سر افسردہ ہو جاتے ہیں. دوستو، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ سب کچھ جاننے کے لیے، سننے کے لیے ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو اب جیسے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا شروع میں کہ والدین بہت زیادہ اس کے لیے فکر مند تھے کہ اب کچھ فیوچر کس طرح بنایا جائے گا میرا. ان کو تو ابھی نہیں پتا تھا نا کہ ابھی اور بھی بہت مرد میدان میں اتارنے اللہ نے. اچھا، اب یہی تھا کہ مسجد کا کس سے پتہ کیا جائے. ہمارے گھر کے نزدیک جو لوگ فیصل آباد کو جانتے ہیں، محلہ تارک آباد، وہاں ہم رہتے ہوتے تھے. تو اب ایک مسجد تھی تو وہاں انہوں نے پتہ کیا. ہمارے والد صاحب محکمہ مال میں بہت مضبوط افسر تھے اور ہمارے دادا بھی فیصل آباد میں رہے. وہ بہت زیادہ وہ جو فیملی تھی، ہمارے والد، دادا، چچے وغیرہ فیصل آباد اور ان علاقوں میں مقبول لوگ تھے اور بڑے طاقت والے سمجھے جاتے تھے. انہوں نے مسجد سے جا کے پتہ کیا، جو مولوی صاحب تھے ان کو کہا کہ بھئی یہ اس طرح میرا بچہ بلائنڈ ہو گیا تو اس کو داخل کرانا ہے، اس کو قرآن حفظ کرائیں کس طرح سے. جو بڑے مولوی صاحب تھے، خطیب تھے، وہ بڑے بندے، وہ کاروباری لوگ تھے، وہ پروفیشنل مولوی نہیں تھے. روٹیاں مانگ کے نہیں، وہ خود لوگوں کو کھلاتے پلاتے. یہ گندم کے آڑتی تھے، اتنے امیر آدمی تھے. انہوں نے کہا جس کو ہم نے یہ بات بڑی سننے کی، بڑی دلچسپ بات. اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے نہیں، یہ ہم نے جو حافظ صاحب رکھے ہوئے نا، وہ حافظ کسائی مشہور ہے. تو وہ کسی کو، اپنی ماں بہن کو بھی مارنے سے باز نہیں آتا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی، کوئی چلو آپ. انہوں نے کہا میرا ایک تو بچہ بلائنڈ ہے، دوسرا اس کو مار کے. وہ میرے والد نہیں چاہتے تھے ہمیں اس لائن پہ لانا مجھے، لیکن اب مجبوری تھی نا، کیا کرتے. اور تو کوئی بلائنڈ اسکول کوئی کچھ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ ہی اس دور میں کوئی بلائنڈ اسکول تھا ادھر پورے پنجاب میں، یا کوئی بعد میں ہوئی نا بات. اب خیر، انہوں نے کہا پھر چودھری صاحب آپ اس طرح کریں، اپنے بیٹے کو کسی اور جگہ لے جائیں، یہاں تو کوئی حل ہو نہیں سکتا. اب وہ حافظ صاحب تو کسی کی نہیں سنیں گے. انہوں نے کہا مولوی صاحب بات سن لیں آج آپ میری، میرا بچہ اسی مسجد میں پڑھے گا اور اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا تو پھر میں جانوں اور وہ جانے، اسی مسجد میں پڑھے گا. تو آپ کہتے نہیں وہ کو کسی اور جگہ ہم کیا کہیں، نہیں. انہوں نے کہا بس وہیں پڑھنا. چلو خیر، بات طے ہو گئی. ملازم کی ڈیوٹی لگا دی مجھے، صبح لے جائے اور شام کو دوپہر کو لے آئے. پہلے دن ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا. کوئی بندہ تھا، اس کا نام تھا شاید افضل یا کوئی بلائنڈ تھا. اصل بعد میں جو مجھے بات پتا چلی کہ وہ جو حافظ اکرام ان کا نام تھا، جو میرے استاد تھے، یہ فرسٹریشن کا کیوں شکار تھے، مسئلہ کیا تھا ان کا. کہتے ہیں کہ لڑکوں نے بتایا کہ ان کی شادی کافی دیر میں ہوئی تھی. اب وہ بیچارے کوشش کر رہے تھے کہ جلدی سے جلدی ایک دو لڑکے بنا لیں. اب وہ کوشش کرتے تھے سال میں اگر 3 نہیں تو 2 بیٹیاں تو ہو ہی جاتی تھی.
اب اتنی بیٹیاں 5-6 ہو گئی، بیٹی کے اوپر بیٹی، اب بیوی بیچاری کیا کرے، گھر دیکھے، چھوٹی بچیوں کو سنبھالے۔ اب وہ بڑی بیٹیاں جو تھی، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، بس ویسے بڑی اس حساب میں، ان کو لے آتے تھے مسجد میں۔ اچھا، تو مجھے اب تک یاد ہے، بیچاری چھوٹی چھوٹی میرے پاس بیٹھتے ہوتی تھی نا، میں مولوی صاحب کے نزدیک بیٹھتا تھا، وہ بھی بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہوتی۔ ایک دن سورۃ بینہ جو ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُمِرُوا، بچی نے جو سب سے بڑی تھی خدیجہ، اس نے وَمَا أُمِرُوا کہہ دیا، میم کی جگہ بے کہہ دیا۔ یہ کون سی قیامت آ گئی تھی، بندے کے منہ سے غلط نکل ہی جاتا۔ بھائی یقین کرو آپ کہ انہوں نے سوٹی پکڑ کے جو بچیوں کو مارا سب کے سامنے، میں اتنا کانپ رہا تھا، کیونکہ جن لڑکوں کو تو مار پڑتی ہی رہتی تھی، بیچارے عادی تھے، صبر شکر کرتے، لیکن مجھے کیونکہ مار نہیں پڑنی تھی تو میں کانپ رہا تھا کہ کسی وقت وہ سوٹی مجھے مار دیں۔ خیر مار کے جب ٹھنڈے ہو گئے تو اٹھ کے چلے گئے نا، تو باہر کوئی کسی کام چلے گئے، تو لڑکوں نے اتنا افسوس کیا کہ ان بیچاری ننھی بچیوں کا قصور کیا تھا، کہ ایک لڑکا جو ان کے گھر کے کام کرتا تھا کہتا میں تمہیں بتاؤں ان کی بیوی کا نام ہے نور جہاں، اچھا، اور خاصی خوبصورت ہے، لیکن اب وہ مسئلہ نور جہاں کہاں سے لڑکے لے کے آئے؟ ہوتا یہ کہتے آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، لڑکا کہتا گھر میں جب کسی بات پہ غصہ آیا، کوئی کچھ ہوا، تو انہوں نے کرنا کیا، ایک بیٹی کو چارپائی پہ پھینکنا، دوسری کو اس کی ٹانگوں پہ پھینکنا تاکہ ہل نہ سکے، اور وہ تشدد ہوتا ہے کہ بس آپ کیا تصور نہیں کر سکتے۔ اب اس حافظ صاحب، چلو ایک واقعہ تو یہ ہو گیا، اب ایک اور بلائنڈ تھا، یاسین نام کا شاید تھا اس کا، وہ بیچارہ بلائنڈ تھا، تو سب سے پہلے ایک دن آئے، پتہ نہیں بھوکے آ گئے گھر سے یا بیوی نے جوتے مارے یا کیا ہوا، 7 بجے تو آ کے سب سے پہلے کہتے سبق سنا۔ اب واضح بات ہے، جو بلائنڈ آدمی سنا کے حفظ کرے گا، اس کو تو یاد کرائے گا تو وہ یاد کرے گا نا۔ اب تو ٹیپ ریکارڈر آ گئے، سب کچھ آ گیا، تو ہم تو لوگ سن کے یاد کرتے تھے۔ اس بیچارے کی کوئی غلطی ہو گئی، مجھے تو، میں نے تو ان دنوں ابھی شروع کیا تھا، چند دنوں کی بات، اچھا، اس کو مارنا شروع کر دیا چھڑی سے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے، پورا وہ بیچارہ آگے زمین کے اوپر لیٹ کے آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مارتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ پھر جب مسجد کے کنارے پہنچ گیا، پھر اس کو واپسی پہ اسی طرح مارتے ہوئے واپس لے کے آئے اور اپنی چوکی کے نزدیک بٹھا لی۔ لڑکوں نے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اگلے دن دیکھا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی، منہ سوجا ہوا، اور کیا سے کیا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اگلے دن نہیں آیا، پتہ نہیں مر گیا یا چلا گیا یا جہاں۔ اب میں بھی یہ کہتا ہوں، میں قیامت والے دن بھی اللہ سے ضرور انصاف کا یہ کہوں گا، تقاضا کروں گا کہ ان بلائنڈ لوگوں نے آخر بگاڑا کیا تھا۔ اگر کسی کے گھر کے مسئلے تھے تو وہ اپنے مسئلے گھروں میں طے کرتے، بلائنڈ پہ تشدد اس لیے کیا جاتا کہ وہ بندے جو ہیں اپنے آپ کو ہم بچا نہیں پاتے۔ اس طرح کے جو واقعات ہوئے تو میں تو بہت ڈر گیا تھا اس بات سے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بے تحاشا اور اتنا ظلم ہوتا تھا، میں نے اللہ کو بیٹا جان دینی ہے میں آپ کو۔ اب کوئی لڑکے تھے بیچارے بھاگ جاتے تھے، ان کو جبرن منگوانا، یا ان کے والدین حرام خور تو ان کے والدین ہوتے جو اس طرح کے جگہ پہ اپنے بچوں کی زندگی تباہ کرتے، جب ان کو لے آنا والدین نے مارتے ہوئے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کے، بعض اوقات 2 لڑکے اکٹھے باندھتے تھے، اگر باتھ روم میں جائے تو دونوں جائیں، اگر تو لڑکوں نے مجھے ہاتھ لگا کے دکھانا، دیکھو نا بیچارے دونوں کے پاؤں میں ایک ہی زنجیر کو تالا لگایا ہوا، اس طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی شروع تو کر ہی لیا تھا، اس کے بعد پھر حالات بدلے، جب حالات بدلے ایک اور مسجد میں پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے مکان تبدیل کیا،
وہاں ایک سیف الرحمان صاحب تھے، پارشلی سائٹڈ آدمی، ایک آنکھ تھی وہ مجھے ملے. تو انہوں نے ایک بات، اب فوت ہو چکے بیچارے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بچپن میں پاکستان بننے کے قریب کا کوئی واقعہ سنایا. مسجد میں پڑھتے ہوتے تھے، اسی طرح کسی مولوی کو غصہ آیا، سیف الرحمان کو مار مار کے ادموا کر دیا. کہتے ہیں جب میری برداشت سے باہر ہوا تو میں اسی طرح گوشت اترا ہوا، خون و خون سارا بدن. تو وہاں سے بھاگ گیا اور جا کے اپنی ماں، اس کی ماں بیوہ تھی سیف الرحمان کی، تو وہ اس کو بتایا. کہتی اچھا ٹھہر. اب مجھے اس نے پکڑا تو اس مولوی کے پاس لے آئی. تو وہ دور سے دیکھ کے کہتا مائی جا لے جا اس کو، میں نے اس کو نہیں پڑھانا کبھی. کہتی مولوی صاحب میں کہتی ہے اب کہتے ہیں اپنے بیٹے کو لے جا. کہتی ہے کہ مولوی صاحب اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں کم از کم اس کا خون تو صاف کر دیتی، میں نے تو آپ کے حوالے کر دیا، زندہ رہے تو ٹھیک ہے، مر جائے تو ٹھیک ہے. تو اس طرح کے واقعات نے مجھے جو ہے، اب اس کے بعد یہ تو تھی نا بچپن کی تعلیم یا دینی تعلیم. اب وہ تعلیم جیسے کیسے ہوا، ختم ہوئی، کس طرح ختم ہوگی، قرآن پاک حفظ ہو گیا، وہ تو بڑی بات ہے نا. تو اس کے بعد میں نے جب قرآن پاک حفظ ہو گیا تو طب یونانی کی تعلیم حاصل کی. اچھا. اب میرے ساتھ اللہ نے جب کام میرے سے لینے تھے، وسائل دینے تھے، تو میں نے کام کرنے تھے نا. یہ تو اب سمجھ آتی ہے نا باتیں. کیا ہوا پتہ، یہ جو اب فیصل آباد میں مشہور تھا کہ کوئی حکیم حافظ عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے طبیب ہیں اور نابینا. اچھا ایک دفعہ وہ ہماری والدہ کے نزدیکی عزیز تھے. وہ ایک دفعہ ہمارے گھر کسی کام کے سلسلہ میں آئے تو باتوں میں میرے والد نے کہا کہ دیکھو نا میرے لڑکے نے تو قرآن پاک حفظ کر لیا، آپ اس کو طب پڑھائیں، طب یونانی. آپ کا ان کا جو تھا جو دعاخانہ مطلب جس کو کہتے، یقین کرو کہ وہ کہتے تھے کتنا بھی سیریس مریض ہو، میں نے 2 اور 3 منٹ سے زیادہ کبھی کسی کو ٹائم نہیں دینا. اور اگر کوئی زیادہ کہتا میری بات ذرا زیادہ سنے مطمئن، تو کہتے تھے منشیوں کو کہہ رکھا تھا کہ اس کو فرق کر دیں. اور بہت ڈاکٹر حکیم، اور یقین کرو 2-2 3-3 گھنٹے لوگوں کی باری نہیں آتی تھی. حکیم صاحب کے بارے میں انہوں نے مجھے خود ہی بتایا تھا، بڑے پیار سے کوئی تقریباً 1-1.5 گھنٹہ میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اس کو تو میں لے جاؤں گا، ساری باتیں بتاؤں گا، ساری چیزیں سکھاؤں گا اس کو. چلو لے گئے نا، کرسی سیٹ کر دی، سب کچھ کر دیا. بات یہ بتائی کہ وہ بہت بڑے کوئی چودھری تھے نمبردار، ان کے بیٹے تھے، لیکن پیدائشی بلائنڈ، یہ جو چیچک ہوا کرتی تھی ماتا جس کو ہم کہتے، چیچک کی وجہ سے نظر ضائع ہو گئی. لیکن اب ہم لوگ دعوے کرتے یہ کام بھی میں نے کیا، میرے سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور یہ کام میں نے کیا تو میرے بعد کبھی کوئی نہیں کرے گا. 1940 میں فیصل آباد سے لکھنؤ چلے گئے، طبیہ کالج لکھنؤ میں 4 سال پڑھ کے حکیم حاذق کی ڈگری لے لی. اس کے بعد آ گئے ادھر پاکستان واپس، تھوڑی بہت دکان چلائی، پھر کچھ سیاسی حالات خراب ہوئے، 2 دفعہ ان کو سال کی سزا ہو گئی. وہ اس بات پہ اڑے رہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. کہتے تھے کہ 1 سال کی سزا ہوئی، ایف اے کر لیا، پھر سال کی سزا ہوئی، بی اے کر لیا، بی اے آنرز کیا انگلش میں. کہتے تھے اگر 1 دفعہ مجھے اور سزا ہو جاتی تو میں نے ایم اے کر لینا. بہت بڑے عالم فاضل آدمی تھے. پوری کتابیں 1 دفعہ سننی ہے، اور اس کو منشیوں کو جو سنانے والا ریڈر ہوتا تھا کہنا لبی اب تو یہ کتاب پکڑ تو میں تمہیں زبانی سناتا ہوں، کوئی غلطی تو نہیں ہے، پوری کتاب زبانی سنا دینی. تو ان سے میں نے طب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، حکیم حافظ عبد المجید. اب یہ بات ان دنوں مشہور ہوئی، یہ تک 70-71 کے واقعات ہیں. اچھا کہ فیصل آباد میں کوئی بلائنڈ اسکول کھلا تو والد صاحب کی پہلے جنگ میں ملازمت تھی، پھر انہوں نے بڑی مشکل سے یہ کہہ کے ٹرانسفر فیصل آباد کروا لی
کہ میرا بچہ بلائنڈ ہے تو وہ جو ہے بلائنڈ اسکول میں پڑھ لے گا, وہاں جانگ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اچھا, لیکن آ کے بھول گئے یا اللہ نے کوئی اور کام کرنا تھا. ایک دفعہ حکیم صاحب مجھے بہت توجہ سے باتیں سکھاتے سمجھاتے, اب بھی مجھے بڑی باتیں. اچھا, ایک دن اچانک مجھے کہتے ہیں یہ جو یہاں ایک بلائنڈ اسکول ہے وہاں کیوں نہیں داخلہ لیتے؟ میں نے کہا جی میرے ذہن میں وہی مسجد اور مدرسوں والا امام ہے. میں نے کہا میں پھر دوسرے دن 2-3 دن کے بعد پوچھا, ہاں وہ پتہ کیا تھا اسکول کا؟ میں نے کہا والد صاحب کو کہا تھا نا, لیکن تھے بہت سخت مزاج. میرے ذہن میں آیا کہ یہ نہ ہو یہ کہیں کہ چل نکل میرے مطلب سے نکل, میری بات نہیں مانی, کیا چھٹی. میں نے والد صاحب کو کہا کہ حکیم صاحب قبلہ بہت ناراض ہیں, پتہ کر دیں. پتہ کر لیا, داخلہ ہو گیا. یہ 1970 کی بات, ممبرشپ مل گئی, داخلہ. اب چند دنوں کے بعد حکیم صاحب کہتے ہیں 71 میں کہ میں نے نا عمرے پہ جانا ہے, تو آپ نے اب یہ کرنا جتنے دن عمرے پہ جاؤں نا اتنے دنوں اسکول سے بریل وغیرہ یہ سیکھنی ہے. اور انہوں نے مجھے کچھ بریل کی کتابیں دی. میں نے جب وہ پڑھی تو 1923 کی بائبل تھی. اس دور میں بھی ان کو اتنا شوق تھا, سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. خیر وہ تو چلو کتابیں پڑھی ہوئی جو بھی ہوا. بعد میں جو ہی وہ واپس آئے چند دن گزرے تو بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے. اب یہاں یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اگر بلائنڈ اسکول, وہ یہ لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس بلائنڈ اسکول یا PAB پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ جس کو ہم الفیصل کہتے ہیں, اس کے پہلے 50 روپے حکیم حافظ عبد المجید نے دیے تھے. مجھے وہ شروع سے بھی تو یہ کہہ سکتے تھے بھی, وہ تو جانتے تھے نا سارا کچھ بھی, فلاں ادارے میں جو تیری جگہ وہ ہے, بے شک. لیکن نہیں, طب کی تعلیم دے کے جب ان کو پتا چل گیا کہ اب میرا وقت مکمل ہو رہا ہے, جس لائن پہ مجھے لگانا تھا انہوں نے لگا دیا. اس طرح سے پھر میں نے اپنی وہ دنیاوی تعلیم یا اسپیشل ایجوکیشن, اب اس طرح سے ہم کہہ سکیں, اس کا آغاز کر لیا. ساتھ ساتھ جو ان کے شاگرد وغیرہ تھے کابل, ان سے طب کی تعلیم بھی جاری رکھی. جی سر. اس ایپیسوڈ کے پارٹ 1 اور 2 کو ضرور سنیں کیونکہ ہمارے اسپیشل مہمان چودھری عبد المنان درویش صاحب ہیں جو کہ اپنی لائف سٹوری اپنے زبانی ہی آپ سے شیئر کر رہے ہیں, آپ تک پہنچا رہے ہیں. نیکسٹ پارٹ میں ہم سر سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی تعلیم کا آغاز کیسے کیا, اور بہت پیارے واقعات, بہت پیاری گفتگو, بہت پیارے انداز میں آپ تک اپنی زبانی پہنچا رہے ہیں. دوستو, میں آپ سے ملاقات کروں گی اس ایپیسوڈ کے پارٹ 3 میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.